قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چند ملفوظات پیش کروں گا اس ماہ مبارک کے حوالے سے۔ ماہ ربیع الاول شریف جب آتا ہے ایک خاص کیفیت اور ایک خاص خوشی ہر حضور کے عاشق کے دل کو محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشی ہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر ماہ ربیع الاول شریف میں تمہارا دل بجھا بجھا لگے، تمہارا دل تنگ اور افسردہ لگے، تو سمجھ لینا تم صرف حضور کی محبت سے غافل نہیں بلکہ تم ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ اور اگر اس ماہ مبارک کی تشریفاوری پہ میلاد شریف کی محفل میں تم شریک ہو رہے ہو اور تمہارا دل راضی ہے، تمہارے دل میں فرض محسوس کر رہے ہو، تم خوشی محسوس کر رہے ہو، نرمی محسوس کر رہے ہو، تو ابھی بتانا چاہتا ہے تمہارا ایمان بھی کامل ہے۔ اس مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں۔ یہ بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے صفائی ہو جاتی ہے۔ جو حضور سے محبت رکھتا ہے وہی ایمان والا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جاتا ہے وہی ایمان والا ہے، ورنہ پھر ایمان کا فائدہ ایمان ہے کیا؟ نماز بھی پڑھ لی 5 وقت، روزہ بھی رکھ لیا رمضان میں، حج بھی کر لیا، زکات بھی کر لی، اور میلاد کی محفل نہیں سجائی، اب آپ مجھے بتائیے ایمان کہاں سے رہا؟ جتنی فرض عبادت کی، جتنی نوافل تھے، جو کچھ بھی تھا، پورا اسلام، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکات ہو، جو ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں، جس تمام کی تمام چیزیں حضور کے صدقے ملی ہیں، تو جب ان مبارک ان دنوں کو ہم نہ منائیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں؟ شب قدر کی رات 1000 راتوں کی رات سے بہتر ہے، 1000 راتوں کی عبادات اور نمازوں سے بہتر ہے، لیکن وہ رات جس پہ صاحب قرآن جن میں تشریف لایا اس کی کیا کہنے؟ وہ لاکھوں نمازوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے ہمیں نماز، رمضان، حج، زکات ملا۔ عزیزان محترم، خوب محفل سجاتے ہیں، خوب لوگ تشریف لاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، اس دور کا آدمی مجھ جیسے گناہگار کی مثال دے لیں، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو بندہ یا بندی قلب مومن کے ساتھ ربیع الاول شریف کی محفل سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے جگہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جس مبارک ہستی کا نام لیتا ہے، جس مبارک ہستی کا گن گاتا ہے، حضور رحمت العالمین ہے، حضور کی رحمت برساتے ہیں اس پہ، دنیا میں بھی جنت میں بھی۔
وہاں کچھ کمی نہیں ہے. کمی صرف ہماری نگاہوں میں ہے، ہماری عقل میں ہے، ہماری آنکھوں میں. مقام عالی سمجھنے سے قاصر ہے. کیسے کیسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. دیکھیے کہنے کو بہت کچھ ہے، 2-3 باتیں کر کے اپنے بیان کو مختصر کرنا چاہوں گا. کوئی بھی چیز جب اللہ کے محبوب سے نسبت کر جاتی ہے وہ چیز محبوب ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد. اس آیت میں سورہ جو بلد کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میں نے جو مکہ کی قسم کھائی ہے وہ اسی لیے کھائی ہے کہ اس شہر میں آپ مقیم ہے. یہ شہر مکہ آپ سے نسبت رکھتا ہے. حالانکہ مکہ میں تو صفا مروا بھی ہے، مکہ میں مقام ابراہیم بھی تھا، مکہ میں تو دیگر عظمت والی جگہیں بھی تھی. لیکن رب ذوالجلال شہر مکہ کی جو قسم کھا رہا ہے اسی وجہ سے وہ میرے محبوب کا شہر ہے، اس سے نسبت حاصل ہے محبوب. کبھی آپ نے غور کیا کہ اسلام میں اکڑ کے چلنے کو حرام اور منع کیا گیا؟ آپ اکڑ کے چلیں گے آپ کی پکڑائی ہوگی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی جگہ ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، جدہ ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، کوئی بھی جگہ لے لیجیے اکڑ کے چلنے کو منع کیا ہے. لیکن خانہ کعبہ کے ارد گرد جب تم طواف کرتے ہو اس میں 3 چکر بولا ہے تو اکڑ کے چلو. اللہ کا گھر ہے، یہاں اور ادا ہونی چاہیے تھی. اور انسان دیکھ داخ کے چلتا بھی اللہ کا گھر ہے خیال کرتا. لیکن اس اکڑ کے چلنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ تشریف لائے تو وہ مدینہ پہلے نام تھا یثرب، بڑی بیماریاں تھیں وہاں پہ. تو کفار مکہ نے کہا دیکھتے ہیں محمد کے اور ان کے لوگ کس طرح چلتے ہیں، یہ تو بخار میں، یہ تو چل نہیں سکتے، بیمار ہیں یہ لوگ، تو کیا طواف کریں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات علم میں آئی آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرما دیا کہ 3 چکر جو ہے طواف کے سینہ تان کے اکڑ کے چلو. تو روایت میں آتا ہے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے آگے اور ان کے محبوب پیچھے پیچھے سب اکڑ کے چل رہے. 3 چکر اکڑ کے چلے. اللہ کو وہ ادا اتنی محبوب لگی اپنے پیارے کی، اللہ کو اپنے رسول کی، اپنے پیارے کی وہ ادا اتنی پیاری لگی کہ آج تک آنے والے لوگ اس ادا کو جب تک نہیں اپنائیں گے طواف نہیں ہو سکتا، طواف نہیں ہو سکتا، عمرہ نہیں ہو سکتا. رجال محترم جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے، پہلے مدینہ تھا، پہلے یثرب تھا، بیماروں کا شہر تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یثرب میں لگے دارالشفا بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا. اللہ نے تمام کی تمام بیماریاں اس شہر کو اٹھا لی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ جو شخص مدینے کی مٹی میں لابدین مبارک کو کسی کو مریض کو چٹا دے گا اس کو ہر مرض سے شفا مل جائے گی. مدینے کی مٹی کی کیا بات، مدینے کی دھول کی کیا بات، مدینے کی گلی کوچوں کی کیا بات. یہ پوچھو اللہ والوں سے جب وہ مدینہ جاتے تو کیا کیا مشاہدات کر کے آتے ہیں. ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے، کیسی جاتے کیسی آتے ہیں. اور یہ کرام سے پوچھو حج پہ جاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب لے کے آتے ہیں، اور اتنا لے کے آتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو بانٹتے نہیں ہیں. میرے مرشدوں کی بھی شان ہے. الحمدللہ ہمیں ایسی سعادت ملی، ہم نے ہمارے عاشقوں نے اپنے مرشد کی شان دیکھی. ابراہیم صاحب کی شان نظر آئی، دیگر اولیاء مفتی محمود علی رحمۃ اللہ کی شان نظر آئی، قبلہ صاحب کی نگاہ کرم کی. کوشش کریں 80 سال یا 60 سال تک انتظار نہ کرے.
ہم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کی عادت ہے کہ نہ جب منہ میں دانت ہوتا ہے نہ پیٹ میں آنکھ ہوتی ہے، ہنس کو چلے جاتے ہیں۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ سے، رمل نہیں کر سکتے، سینہ اکڑ بھی نہیں کر سکتے، بڈھے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ حج کرنا ہے نوجوانی کی حالت میں کرو تاکہ تمام کے تمام چیزوں برکات سے مستفید ہو سکے۔ ایک حدیث ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے، کیا ہے ہماری اماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ بیان کریں، تو آپ نے فرمایا پورا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پورا قرآن مجید۔ سجانے مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی چیزوں برکات کو حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اگلے سال کون یہاں بیٹھے کون نہیں بیٹھا، سمجھے بات کو۔ ہو سکتا ہے کتنے لوگ اگلے سال سفید کپڑے پہنے مٹی کے اندر دفن ہو، اس مہینے کو موقع غنیمت سمجھیے۔ ربیع الشریف آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ موقع غنیمت ہے، کوشش کیجیے اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیجیے، اتنا بھر دیجیے کہ اتنے دروازے مضبوط ہو جائیں کوئی شیطان ان دروازوں کو آپ کی کھول نہ سکے۔ یہی ایمان کی علامت ہے، یہی محبت ہوگی، یاد رکھنا دنیا آخرت قبر محشر ہر جگہ تمہارے کام آئے گی، ایسی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ربیع الشریف کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو